نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے اور کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ شروع ہو جائے گا کل سے رمضان۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ کون سے کام جن کا کرنا رمضان میں انتہائی ضروری ہے اور ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو فرائض کی ادائیگی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کسی بھی قیمت پہ فرض کو نہ چھوڑا جائے۔ فرائض میں ظاہر ہے سب سے پہلے روزہ ہے، رمضان کے مہینے کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے فضائل ظاہر ہے، آپ سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو روزے کو جو ہے وہ کسی قیمت میں نہ چھوڑا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو وہ ثواب حاصل نہیں ہو پائے۔ دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے نمازوں کی ادائیگی کا بھی خوب اہتمام کیا جائے۔ پہلے بھی کر رہے ہیں تو رمضان میں اور زیادہ جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ مردوں کو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ اہتمام کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے قیام اللیل، یعنی راتوں کو بھی جو ہے وہ عبادتوں سے قائم کیا جائے، آباد کیا جائے۔ قیام اللیل میں تراویح بھی آ جاتی ہے، تراویح کا بھی خوب اہتمام کیا جائے، اور اسی طرح رات کے آخری پہر میں تہجد کا بھی خوب اہتمام کیا جائے، وہ بھی قیام اللیل ہی میں آتی ہے۔ اور کیونکہ اس وقت، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں اور خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے میں تمہیں عطا کیا جائے گی۔ اس لیے دوسرے نمبر پہ قیام اللیل کا، یعنی راتوں کو عبادت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے آباد کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری چیز جس کا کرنا انتہائی ضروری ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خوب اہتمام کیا جائے۔ اور یہ خرچ کرنا جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی وہ تو ظاہر فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ زکوٰۃ جس کے ذمہ لازم ہے وہ تو اس نے دینی ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی سارے لوگ دیتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے آس پاس ایسے لوگ جو روزہ وغیرہ رکھتے ہیں اور وہ مالی لحاظ سے اتنے زیادہ مستحکم نہیں ہیں، تو ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو ان کو وہ فراہم کی جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو ان کو وہ دیا جائے، پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مال میں صرف زکوٰۃ ہی اس کا حق نہیں ہے مال کا، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے حقوق ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ زیادہ اہتمام سے خرچ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، کہ حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور پھر رمضان میں ان کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اتنی عام ہوتی تھی جتنی کہ تیز ہوا ہوتی ہے، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت عام ہوا کرتی تھی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے آس پاس جو مستحق لوگ ہیں ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ان پہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بڑی ضروری اور بڑے ہی ثواب کا باعث ہے وہ ہے کہ روزہ افطار کروانا، روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا رمضان کے مہینے میں، تو اس کا یہ روزہ افطار کروانا اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور جہنم سے اس کی خلاصی کی وجہ بنے گا۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کروا پائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم بہت زیادہ کوئی اہتمام کرو، بلکہ یہ ثواب اللہ رب العزت اس کو بھی عطا کریں گے جو دودھ کی لسی کے ذریعے سے کسی کو روزہ افطار کروائے، یا کھجور کے ذریعے سے، یا پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے بھی کسی کو روزہ افطار کروائے گا، تو اس کو بھی اللہ رب العزت یہی ثواب وہ عطا کریں گے. اور جو کسی روزہ دار کو خوب سیراب کرے گا تو اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی اس کو جنت میں داخل ہو جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اس لیے ان حضرات کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو وہ اہتمام کریں روزہ داروں کی افطاری کا، زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو خوب ثواب سے نوازیں گے. 5ویں نمبر پہ جو ضروری چیز جس کو بہت زیادہ کرنا چاہیے رمضان میں وہ ہے تلاوت کی کثرت، کیونکہ قرآن مجید کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. تو اس لیے ان دونوں کا، رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. حضور علیہ السلام بھی رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی معمول تھا کہ رمضان میں تلاوت کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی شوق اور ذوق کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کا بھی اہتمام کیا جائے. کم از کم جو ہے وہ روزانہ ایک پر، اور یہ کم از کم مقدار ہے، اس سے کم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے. اور 6 نمبر پہ جو کام کرنا بڑا ضروری ہے وہ ہے اللہ رب العزت سے دعاؤں کی کثرت. کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا وہاں پہ درمیان میں ایک آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. کہ اس آیت سے پہلے بھی روزے کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی روزے کے مسائل کا تذکرہ ہے. درمیان میں یہ آیت ہے اللہ رب العزت اس میں بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھئی مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ جو ہے وہ دعاؤں کا بھی بڑا خصوصی تعلق ہے. دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں. تو اس لیے خوب اہتمام کرنا چاہیے، خشوع اور خضوع سے دعا، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے. دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی سچے دل سے دعا کرنی چاہیے، قبولیت کی امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، غذا حلال ہونی چاہیے، جائز چیزوں کی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت دعاؤں کو رمضان میں بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، اور ان میں سے 2 تو ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کرتے ہو، اور 2 ایسی ہیں کہ ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور جو 2 چیزیں جن کے ذریعے سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو وہ کیا ہیں؟ استغفار اور کلمہ شہادت کی کثرت. یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تم سے راضی ہوں گے. تو استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور کلمہ شہادت کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اور 2 چیزیں ایسی کہ جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے تم جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر ظاہر ہے کسی بھی مسلمان کو کوئی چارہ نہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی ضروری چیز کہ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں. کیونکہ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا جائے، روزے رکھے جائیں اور ساتھ میں گناہوں سے بھی نہ بچا جائے، تو پھر حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کے بھوک پیاس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. وہ بے شک بھوکا پیاسا رہے، اس کو ثواب وغیرہ کوئی نہیں ملے گی. اس لیے گناہوں سے بچنے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور جہاں اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.